اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے بھی شاید آپ لوگوں کو یاد ہوگا، خاص طور پر بچوں کو، 1 سال پہلے میں آیا تھا اور اس مرتبہ تو نظر آ رہا ہے بچے تھوڑا اطمینان سے بیٹھے ہوئے ہیں، لیکن آج بھی کچھ باتیں میں پہلے بچوں سے کروں گا اور کچھ باتیں میں آپ سے سیکھنا چاہتا ہوں، کچھ پوچھوں گا اور آپ لوگ سارے بچے جو مدرسے کے ہیں ایک ساتھ جواب دیں گے۔ اس پوری دنیا کا پیدا کرنے والا ایک ہے، 2 ہے یا 3 ہے؟ ویری گڈ۔ اس دنیا کا پیدا کرنے والا، چلانے والا اور ایک دن نشٹ کر کے ختم کرنے والا جو خدا ہے، اس کو ہم زیادہ تر کس نام سے جانتے ہیں؟ اللہ۔ اس دنیا کا جو خدا جسے ہم اللہ کہتے ہیں، ہماری ہدایت کے لیے کس نبی کو بھیجا؟ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ایک سوال اور مجھ کو بتائیے، میرے ماں باپ نے تو مجھ کو سکھایا نہیں، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم صرف ہمارے نبی ہیں کہ پوری دنیا کے نبی ہیں؟ بہت اچھا، ہم تو بچپن میں ہمارے نبی کہتے تھے، آپ سب ایک ساتھ بولے کہ پوری دنیا کے نبی ہیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پوری دنیا کی ہدایت کے لیے، زندگی گزارنے کے لیے سب سے بڑی چیز کیا دی ہے؟ قرآن شریف دیا۔ بہت اچھا، قرآن شریف جو دیا ہے اس کے اندر جو ہدایت ہے صرف ہمارے لیے ہے کہ سارے انسانوں کے لیے ہے؟ بہت اچھا، تو اب آپ لوگ بے چین مت ہونا، 2-2.5 منٹ آپ کے ابو جی سے بھی کچھ باتیں مجھے کرنا ہے۔ ابھی مسعود بھائی یہاں پر کچھ باتیں کہہ رہے تھے کہ اللہ نے ہم لوگوں کو خیر امت بنایا، اور کائے کے لیے بنایا؟ اخرجت للناس، دنیا کے سارے لوگوں کے لیے۔ دیکھو آپ لوگ پھر بے چین ہو گئے، سنو غور سے سنو، آپ کے لیے بھی ہے، دنیا کے سارے انسانوں کے لیے امت مسلمہ کو بنایا۔ امت مسلمہ مطلب کیا؟ اللہ کے احکام کے سامنے سرنڈر، جھکی ہوئی، میری کوئی مرضی نہیں، اللہ کی جو مرضی اس کے مطابق میں چلوں گا۔ اور ہم کو کس لیے پیدا کیا؟ لوگوں کے لیے۔ بچوں پھر ایک چیز کا جواب دو مجھے، اللہ کے لیے کوئی کام کرنا مشکل ہے؟ نہیں مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو دنیا کے سارے انسانوں کو ہدایت ان کے دل میں، ان کے موبائل میں، ان کے گھر میں بھیج سکتا تھا یا نہیں بھیج سکتا تھا؟ اب اللہ نے نبیوں کے ذریعے لوگوں کی ہدایت کا انتظام کیا۔ ہر کام اللہ کر سکتا، کوئی کام اللہ کے لیے مشکل نہیں۔ خلق لکم ما فی الارض جمیعا، کائنات کی ہر چیز تمہارے لیے پیدا کی اور تمہیں ایک مقصد کے لیے پیدا کی، لوگوں کے لیے۔ اخرجت للناس، لوگوں کے لیے کیا؟ کہ ہم انہیں ان کا خدا کون ہے، ان کا پیدا کرنے والا کون ہے، ان کو جلانے والا کون ہے، اور ان کو ایک دن موت دینے والا کون ہے، پھر سے پیدا کر کے کھڑا کر کے ان کا حساب کتاب لینے والا کون ہے، ان کو جزا اور سزا دینے والا کون ہے؟ بولو بچوں، کون ہے؟ اللہ ہے۔ تو اس اللہ کا پریچے، اس اللہ کا تعارف ساری دنیا کے انسانوں کو کس کو کرانا ہے؟ کس کو کرانا ہے؟ پھر سے سن لو سوال، اللہ کا تعارف دنیا کے انسانوں کے سامنے کون رکھے گا، کون بتائے گا؟ ہم لوگ بتائیں گے جو بھی زندہ ہے۔
ہم سنتے ہیں نا کہ نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو چلے گئے، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، ان کے بعد سلف صالحین وہ بھی چلے گئے اپنا کام کر کے، منہم من قضا نحبہ، اپنی ذمہ داری پوری کر دیے، ومنہم من ینتظر، اب یہ ہماری ذمہ داری ہے، تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ دنیا کے پورے انسانوں تک ایک اللہ کا تعارف کرائیں کہ بھئی تمہارا پیدا کرنے والا ایک ہے، یہ تعارف ہمیں کرائیں۔ تو بچوں، ہم ہزار لوگوں سے ملتے ہیں، سب سے ملتے ہیں، بس میں، رکشہ میں، ریلوے میں، کہیں میں، اسکول میں، باہر، تو یہ موقع کبھی نہیں چھوڑنا ہے، جو بھی ملے اس کو اپنے پیدا کرنے والے کے تعارف کی طرف لانا ہے۔ اور پھر آخر میں ایک بات بول کے میں ختم کروں گا، وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ، اگر یہ ذمہ داری تم پوری نہیں کرو گے، اللہ قوم کو بدل دے گا، دوسری قوم کو لائے گا۔ فَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ، عنقریب ایک قوم کو لائے گا۔ صحابہ کو دھمکی دیا تھا اللہ نے، وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ، ایک نئی مخلوق کو لائے گا۔ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ، چاہے تو تمہیں بھگا دے، ہکال دے، عذاب میں تہس نہس کر دے، اور پوری دنیا پر امت مسلمہ کو اللہ عذاب سے دوچار کر چکا ہے۔ اس عذاب سے اگر بچنا ہے تو ہماری ذمہ داری ہمیں پورا کرنا پڑے گا، دعوت پہنچانا پڑے گا، اور نہیں تو اللہ تعالیٰ نئی قوم کو ابھار رہا ہے، پروان چڑھا رہا ہے، اور وہ آگے بڑھے گی، ہم پیچھے ہو جائیں گے، ہمیں اللہ تعالیٰ ڈسٹرس کر دے گا، ہمارے ہاتھ سے اپنی ذمہ داری لے لے گا اور دنیا کی دوسری کسی قوم کو دے دے گا۔ اس وقت سے پہلے ہم سدھر جائیں، سنبھل جائیں، سنور جائیں، اور یہ بچے تو بتا رہے ہیں کہ نہیں اب یہ امت سنورے گی، یہ دیکھ کر بڑی خوشی ہے۔ عبد المومن بھائی جو ایک وقت تھا یہاں پر اس مدرسے میں کہ وہ خود آنے کو راضی نہیں تھے، میرے ساتھ ایک لمبے سفر پہ تھے، وہ خود کہہ رہے تھے اب میں بھی اس مدرسے میں جاؤں گا نہیں، حالات آپ جانتے ہیں، بولنے بتانے کی ضرورت نہیں، بندے نے خود سمجھایا کہ نہیں، اور آج اگر عبد المومن بھائی نہیں آتے تو اتنا کچھ نظر نہیں آتا۔ تو بس یہ کوشش آپ لوگ جاری رکھو، اور آپ والدین، آپ جو والدین ہیں یہ ضرور ہاتھ بٹاتے رہو عبد المومن بھائی کا، اس مدرسے کے ذمہ داران کا، اس مدرسے کے ٹرسٹ کا، ان بچوں کا آپ لوگ ضرور کرتے رہو۔ اگر میں کہتا ہوں کہ ہم اپنے دل پر لے لیے تو انقلاب ہو سکتا ہے، اس میوات گاؤں سے اتنی بڑی جماعت پوری دنیا میں پھیلی ہے تو پھر سے اس میوات گاؤں سے اسلامی انقلاب کی شروعات ہو سکتی ہے، اور پوری دنیا میں پھر ایسے ہی آخری انقلاب پھر اسی میوات سے اٹھ سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔